اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، ایک ایسی ہستی جس کا 40 ملکوں پر حکمرانی تھا، ایک اللہ کا ایسا بندہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا اس شخص کو۔ اس شخص کی تاریخ اگر ہم کو معلوم نہیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کی سادگی، اس کی انصاف قیامت تک ایک مثال ہے۔ دوستو، اس کی ایک مثال آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مدینہ میں یہودی آئے تھے، کفار آئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جب بچے روتے ہیں تو ان کی مائیں کہتی ہے کہ چپ ہو جا، خاموش ہو جا ورنہ عمر آئے گا۔ اس عمر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک کیسا شخص ہے۔ صحابہ سے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ ابھی مسجد نبوی سے نکل کر جنگل کی طرف، کھجوروں کی باغ کی طرف نکلے ہوئے ہیں۔ وہاں پر یہودی آئے، لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عمر سے ملنا ہے، تو کسی نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ قریب یہودی آئے تو دیکھا کہ ایک ایسا سادہ شخص جس کے کپڑوں پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، گھاس پر سویا ہوا ہے اور سرانے کی جگہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور اس پتھر پر سر لگایا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے۔ یہودی حیران ہوئے، کسی اور صحابی سے پھر پوچھا کہ کیا یہی حضرت عمر ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ جی، یہی حضرت عمر ہے۔ یہودی اور بھی پریشان ہوئے کہ آخر اس بندے میں ایسا ہے کیا؟ اتنی سادگی کے باوجود ہمارے یہودیوں پر ہمیشہ غالب آتا ہے اور 40 ملک اس کے ماتحت ہے۔ دوستو، صبح کا نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے کہ ایک ظالم کافر، ایک یہودی مسجد کے محراب میں چھپا ہوا تھا۔ 40 صف پیچھے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، نماز پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے۔ آج کے بادشاہوں سے، آج کے خلیفاؤں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کو کلمے کا مقصد، کلمے کا ترجمہ، کیا ان کو کلمہ صحیح آتا ہے؟ کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جانتے ہیں؟ اپنی نماز تک ان کو نہیں آتی، امامت کہاں سے کریں گے؟ جب اتنے اللہ کے سامنے یہ لوگ اتنے اللہ سے دور ہو جائیں گے تو خاک یہ ہمارے سربراہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو انگریزوں کے غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے 40 صف کھڑے ہیں، امامت کر رہے ہیں، صبح کا نماز پڑھا رہے ہیں، اندھیرا ہے مسجد میں اور محراب میں وہ منافق، وہ کافر ہتھیاروں سے لیس چھپا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس ظالم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی کیا۔ پیچھے ایک صحابی کھڑا ہے، اس صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنبھالا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک اور صحابی کو نماز کے لیے آگے کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے سنبھالا اور 40 صفوں سے
نکال کر اسے گھر کی طرف لا رہے تھے۔ وہ کافر، وہ ظالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 40 اور مسلمانوں کو زخمی کر دیا اور آخر میں اپنی تلوار کو، اپنے آپ کو صفا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام گھر لے آئے۔ ایک صحابی کسی حکیم کے پیچھے گیا تاکہ اس کے زخم کو مرہم پٹی دے سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، دودھ پلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو دودھ زخموں سے نکلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بس کر بیٹا، میری موت آ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ عمر تو مرے گا، تو مرے گا جب تمہارے زخموں سے دودھ نکلے گا، وہ وقت تیرے زن قدن کا ہوگا، وہ وقت تیرے موت کے قریب آنے کا ہوگا، بس اور زندگی میری نہیں ہے، میں مرنے والا ہوں۔ وہ صحابی جو حکیم کے پیچھے گیا ہوا تھا، حکیم کو لے کر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی کا بکری ہے اور دوسرے صحابی کا فصل ہے، زمین ہے، اس میں گھاس ہے، اور یہ بکری اس کی زمین میں چر رہی ہے اور گھاس کھا رہی ہے۔ صحابی نے حکیم سے کہا کہ حکیم صاحب معذرت، آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس حکیم نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ صحابی نے کہا کہ یہ بکری فلانے صحابی کا ہے اور وہ زمین فلانے صحابی کا ہے، بکری پرائی ہے اور پرائی گھاس کھا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھے ایک بکری کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ دوسرے کے گھاس میں چرے اور اس کی گھاس کھائے۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، لہٰذا آپ واپس تشریف لے جائیں۔ اور حقیقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ رات کو اپنے آس پاس کے اس کے یعنی جتنے بھی قریب کے گاؤں تھے، جتنے بھی شہر تھے، سب پہ پہرا دینے والے صحابہ سے چھپ کر وہاں کے حال احوال معلوم کرتا تھا تاکہ رعایا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور مجھے خبر نہیں ہے، مجھے خبر ہو جائے۔ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جب پیش ہو جاؤں گا تو اپنی رعایا کا حساب کس طرح سے دوں گا؟ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک رات معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ دور صحرا میں آگ جل رہی ہے۔ قریب جا کے دیکھا ایک پردیسی ہے، اس کے ساتھ بیوی ہے جو حاملہ ہے اور سخت بیمار ہے، اور پیدائش کا یعنی بچے کی پیدائش کا دوران ہے، اس کی بیماریاں چل رہی ہے۔ جلدی سے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ حمل کے دوران جن دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اٹھا کر میرے ساتھ چلو۔ ایسا واقعہ ہے۔ اپنے بیوی کو ساتھ لایا اور اس عورت کے پاس بٹھایا اور اس کے خاوند کو، اس کے مرد کو اپنے ساتھ لے کر دور بیٹھ گئے۔ زچگی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو اور اس کے شوہر کو اپنے گھر لایا اور ان کی خدمت کی۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ جو شخص ہمارا یعنی ہماری مدد کے لیے آیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے بادشاہی، یہ ہوتی ہے سلطنت۔ اتنی سادگی سے زندگی گزاری کہ اپنے بیٹے تک کو نہیں بخشا، اپنے بیٹے کو بھی شرعی سزا دی، اسلام کے مطابق سزا دی، اور آج کے ہمارے بادشاہ ہے، آج کے ہمارے خلیفہ ہے، ان کو اپنی نماز تک نہیں آتی۔
ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیسے نہیں آئے گا؟ سودی نظام، سودی سسٹم چل رہا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں، سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، جو اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں اسی کے مطابق فیصلے آتے ہیں۔ اگر ہم ظالم ہیں تو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوگا۔ ہم ناانصافی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے گاؤں میں غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں تو بادشاہ ہم پر ظالم مسلط ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھنے کا وقت ہے۔ 24 گھنٹے استغفار پڑھا کرے، اللہ سے توبہ کیا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔